بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا چیپٹر نمبر 5 ہے بین الاقوامی تجارت۔ ہم بین الاقوامی تجارت کے حوالے سے بات کریں گے، پھر بین الاقوامی تجارت میں ملکی تجارت اور بین الاقوامی تجارت کے درمیان کیا فرق ہے اس پر ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اس کے انٹروڈکشن میں، بین الاقوامی تجارت کے انٹروڈکشن میں ہم کہتے ہیں کہ دنیا آج ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، گلوبل ولیج کی صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ ہر ملک اشیاء و خدمات کی پیداوار کے سلسلہ میں جتنا خود کفیل ہونے کی کوشش کرتا ہے، اتنا زیادہ وہ اشیاء و خدمات اور خام مال کے سلسلے میں دوسرے ممالک کا محتاج بھی ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب کسی ایک ملک کے لوگ یا حکومت دوسرے ممالک کے لوگوں یا حکومتوں سے اشیاء کا لین دین کرتے ہیں تو اسے ہم بین الاقوامی تجارت کہتے ہیں۔ پھر سن لیں کہ جب کسی ایک ملک کے لوگ یا حکومت دوسرے ممالک کے لوگوں یا حکومت سے اشیاء و خدمات کا لین دین کرتے ہیں تو اسے بین الاقوامی تجارت کرتے ہیں۔ قدرت نے مختلف ممالک کو مختلف ذرائع پیدائش اور مختلف آب و ہوا سے نوازا ہے۔ مثلاً بنگلہ دیش کی آب و ہوا اور زمین پٹسن اگانے کے لیے موزوں ہیں، جبکہ پاکستان میں چاول اور کپاس کی پیداوار اچھی ہوتی ہے۔ اسی طرح سوئٹزرلینڈ میں گھڑیاں اور جاپان میں کاریں سستی پیدا ہوتی ہیں۔ کچھ ممالک میں زرخیز زمین کی فراوانی ہے اور وہ زرعی شعبہ میں ترقی کرتے ہیں، اور ایسے ممالک جہاں آبادی زیادہ ہے وہ ایسی اشیاء نسبتاً کم مسار پر تیار کرتے ہیں جن کے تیار کرنے پر مزدور زیادہ درکار ہوتے ہیں۔ لہٰذا وسائل کی دستیابی کا یہ فرق بین الاقوامی تجارت کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے ہر ملک ان اشیاء کی پیداوار میں تخصیص حاصل کر لیتا ہے جو اس ملک میں نسبتاً کم مصارف یا کم لاگت پر تیار ہوتی ہے۔ وہ انہیں برآمد کر کے دوسرے ممالک سے ایسی اشیاء درآمد کر سکتا ہے، یعنی منگوا سکتے ہیں جو اس ملک میں یا تو سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتی یا جن کو پیدا کرنے پر اخراجات یعنی مصارف زیادہ آتے ہیں۔ بس ایسی تجارت جو مختلف ممالک کے درمیان ہو اس کو ہم بین الاقوامی تجارت کہتے ہیں۔ اب ملکی اور بین الاقوامی تجارت میں فرق۔ تو ملکی تجارت کیا ہوتا ہے؟ تو ملکی تجارت سے مراد اشیاء و خدمات کا ایسا لین دین ہے ملکی تجارت سے مراد اشیاء و خدمات کا ایسا لین دین ہے جو کسی ملک کی جغرافیائی حدود کے اندر مختلف دیہاتوں، قصبوں، شہروں اور صوبوں میں رہنے والے افراد کے مابین ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ملتان کا تاجر لاہور سے اشیاء خریدے۔ بین الاقوامی تجارت خارجہ یا بین الاقوامی تجارت سے مراد اشیاء و خدمات کی ایسی تجارت ہے جو کسی ایک ملک کی حکومت اور باشندے دنیا کے مختلف ممالک کی حکومتوں اور باشندوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ملکی تجارت اور بین الاقوامی تجارت میں درج ذیل باتوں کا فرق پایا جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے محنت اور سرمایہ کی نقل پذیری ہے۔ ایک ملک کے اندر محنت اور سرمایہ بآسانی بغیر کسی بڑی رکاوٹ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک صنعت یا کارخانے سے دوسری صنعت یا کارخانے میں آ جا سکتے ہیں۔ لہٰذا جن علاقوں میں یا جس کاروبار سے ان کو کم معاوضہ ملے وہ اسے چھوڑ کر ایسی صنعتوں یا علاقوں میں چلے جاتے ہیں جہاں انہیں زیادہ معاوضے ملیں۔ مثلاً ہم کہتے ہیں ملتان یا ڈی جی خان کا مزدور بہتر اجرت کے لیے لاہور یا کراچی چلا جائے، اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی عائد نہ ہو۔ اس طرح کوئی سرمایہ کار اپنے ملک کے اندر جس علاقے یا شہر میں چاہے وہ جس بھی صنعت میں چاہے سرمایہ کاری یعنی کاروبار کر سکتا ہے، اس میں پیسہ لگا سکتا ہے۔ نقل پذیری میں اس آسانی کی وجہ سے ایک ملک کے اندر عاملین کے معاوضے تقریباً ایک جیسے ہو جاتے ہیں، اور اس طرح اشیاء کا معیار اور مصارف پیدائش بھی تقریباً یکساں ہو جاتے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس بین الاقوامی سطح پر یہ آسانی نہیں ہوتی۔ مزدوروں کا ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے پر کئی قسم کی پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ اسی طرح کوئی سرمایہ کار بھی آسانی سے دوسرے ممالک میں جا کر سرمایہ کاری نہیں کر سکتے۔ ان پابندیوں کی وجہ سے مختلف ممالک میں اشیاء کے مصارف پیدائش میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہی اختلاف بین الاقوامی تجارت کی بنیادی وجہ بنتا ہے۔ دوسرا جو ڈفرینس ہے وہ ہے کرنسی کا فرق۔ ملکی تجارت اور بین الاقوامی تجارت میں دوسرا بڑا فرق کرنسی کا ہے۔ ملکی تجارت میں تو ملک کے جاری کردہ نوٹ ملک کے اندر لوگوں میں آزادانہ طور پر گردش کرتے ہیں،
جبکہ بین الاقوامی تجارت میں ایک بڑا مسئلہ اپنی کرنسی کو مطلوبہ کرنسی میں تبدیل کرنے کا ہوتا ہے۔ مثلاً پاکستان کے اندر تو روپیہ بآسانی اور بلا روک ٹوک گردش کرتا ہے، جبکہ سعودی عرب تجارت کرنا ہو پھر سعودی ریال کے ساتھ ساتھ پاکستانی روپیہ اس میں تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ شرح مبادلہ کا مسئلہ بھی پیش آ جاتا ہے، یعنی کرنسیوں کا یہ فرق بین الاقوامی تجارت کو محدود کر دیتا ہے۔ تھرڈ ون، تجارتی پابندیاں ہیں۔ ملکی تجارت میں اشیاء بآسانی ملک کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں آ جا سکتی ہیں، ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اشیاء کثرت والے علاقوں سے، یعنی بہتات جہاں وہ زیادہ مقدار میں پیدا ہوتی ہیں، علاقوں سے قلت والے علاقوں میں منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ اس طرح ملک کے اندر مختلف اشیاء ایک ہی قیمت ہوتی ہیں، جبکہ بین الاقوامی سطح پر ایسا نہیں ہوتا۔ بین الاقوامی سطح پر اشیاء کی درآمد اور برآمد پر کئی قسم کی پابندیاں عائد ہوتی ہیں، مثلاً تعمیر، کسٹم ڈیوٹی وغیرہ، جس کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر اشیاء کی قیمتوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ فورتھ ون، ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں میں فرق بھی ہے۔ مختلف ممالک کے لوگ مختلف ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، اس لیے وہ ان ممالک میں پیدا ہونے والی اشیاء کا معیار، لاگت پیدائش اور قیمتوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ اس فرق کی وجہ سے بین الاقوامی تجارت وجود میں آتی ہے۔ ففتھ ون ہے سرکاری مراعات میں فرق۔ ملکی سطح پر حکومتیں صنعت کو مختلف قسم کی سہولتیں اور مراعات دیتی ہیں، مثلا ٹیکس فری زون، قرضے کی سہولیات وغیرہ۔ اس کے علاوہ مختلف ممالک میں لیبر یونین وغیرہ کا بھی فرق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر اشیاء کی قیمتوں، معیار اور مقدار میں فرق پایا جاتا ہے۔ عاملین کی دستیابی کا فرق ہے۔ مختلف ممالک میں عاملین پیدائش کی دستیابی میں فرق پایا جاتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ کچھ ممالک جو ہوتے ہیں زرعی زمین وافر مقدار میں ہوتی ہے اور وہ زرعی پیداوار میں تخصیص حاصل کرتے ہیں، اس میں اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، زرعی اجناس پیدا کرتے ہیں۔ اس کے برعکس کچھ ممالک میں معدنیات بکثرت ملتی ہیں، یعنی کثیر مقدار میں ملتی ہیں، اور بعض ممالک کے لوگ صنعتی طور پر ترقی یافتہ ہوتے ہیں، جس کی بنا پر ملکی اور بین الاقوامی تجارت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ سیونتھ ون، تجارتی معاہدے ہوتے ہیں، یعنی ٹریڈ ایگریمنٹس ہوتے ہیں۔ ملک کے اندر اشیاء و خدمات کی خرید و فروخت کسی قسم کی تجارتی پالیسی کی مرہون منت نہیں ہوتی، یعنی ہم کہتے ہیں اشیاء و خدمات کی خریداری پر کسی قسم کی کوئی ایگریمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ البتہ بین الاقوامی تجارت کے لیے ہر ملک ایک مخصوص عرصہ، یعنی عام طور پر ہم کہتے ہیں 1 سال یہ ہوتا ہے، کے بعد باقاعدہ ایک تجارتی پالیسی کا اعلان کرتے ہیں۔ غیر ملکی اشیاء و خدمات کی درآمد اور برآمد پر سے پابندیاں اٹھا لی جائیں تو یہ آزاد تجارتی پالیسی ہوتی ہے، یعنی اگر ایکسپورٹ اور امپورٹس پر کوئی ریسٹرکشنز نہ ہوں، ریسٹرکشنز کو، ان پابندیوں کو ہٹا دیا جائے تو اس کو ہم فری ٹریڈ کہتے ہیں، یعنی آزاد تجارتی پالیسی کا نام دیا جاتا ہے۔ بین الاقوامی تجارت کے سلسلہ میں کسی بھی ملک کو قومی سطح پر دوسرے ممالک سے باقاعدہ اجازت یا باقاعدہ تجارتی معاہدے کرنے پڑتے ہیں، باقاعدہ اجازت لینی پڑتی ہے یا تجارتی معاہدے کرنے پڑتے ہیں، یعنی بین الاقوامی تجارت کے سلسلہ میں کسی بھی ملک کو قومی سطح پر دوسرے ممالک سے باقاعدہ تجارتی معاہدے کرنے پڑتے ہیں، یعنی اجازت لینی پڑتی ہے، ایگریمنٹ کرنے پڑتے ہیں، جبکہ ملکی تجارت میں اس قسم کے کسی معاہدے کی ضرورت پیش نہیں آتی، یعنی کوئی ان کو ایگریمنٹس کرنے کی ضرورت درکار نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا آج ٹاپک تھا، بین الاقوامی تجارت کیا ہے۔ ہم نے پھر بین الاقوامی تجارت کے انٹروڈکشن کی بات کی ہے، پھر اس کی ڈیفینیشن بتائی ہے بین الاقوامی تجارت، پھر ملکی تجارت اور بین الاقوامی تجارت کے درمیان جو فرق ہیں اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم